اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی جب وہ دعا کرے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام پکار۔ ہم اپنے آج کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری خوش بختی ہے کہ ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں ہمارے انتہائی مخلص ساتھی پروفیسر ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب۔ آپ عرصہ 4 دہائیوں سے شعبہ تعلیم سے وابستہ ہیں اور ملک بھر میں ایک مستند علمی اور روحانی شخصیت کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ جزاک۔ ناظرین، بلا توقف سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارا آج کا پہلا سوال ہمیں بیچا ہے یاسر حسین صاحب نے، تخت بائے KPK سے لکھتے ہیں، جب ہم کسی کے گھر میں مہمان بن کر جاتے ہیں تو وہ میزبان اپنی حیثیت کے مطابق خاطر تواضع کرتا ہے، کھانا کھلاتا ہے، مشروبات مہیا کرتا ہے، اور جو اس میزبان سے بن پڑتا ہے اپنے مہمان کی خدمت کرتا ہے۔ اس ضمن میں مہمان پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے میزبان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرے۔ تو اس گھڑی میں ہمیں کس قسم کی دعائیں اپنے میزبان کے لیے کرنی چاہیے؟ قرآن و سنت میں اس کے بارے میں کیا احکامات ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب، ہم سب کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی وقت مہمان بن کر جاتے ہیں، تو یہ ہم سب پر فرض ہے کہ اپنے میزبان کے لیے دعائیں کریں، تو آپ ہماری رہنمائی کیجیے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ عمران خان صاحب۔ ویلکم سر۔ ہمارے بھائی نے جو سوال پوچھا ہے یہ ہر بندے کی ضرورت ہے، بے شک۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ہر قدم پہ رہنمائی دی ہے۔ اسلام گود سے گور تک بے شک زندگی کے ہر مرحلے کے لیے بھرپور رہنمائی بھی دیتا ہے، اور جہاں تک دعا کا تعلق ہے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ دعا یہ بھی ذکر الہی ہے، بے شک۔ اور ہر موقع کے لیے، حتیٰ کہ کوئی رفع حاجت کے لیے گئے اس کے لیے بھی دعا، باہر آنے کے لیے دعا، مسجد میں داخل ہونے کے لیے دعا، سبحان اللہ۔ باہر آنے کے لیے دعا۔ تو ہر موقع پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے، رجوع فرماتے، اور امت کو بھی یہی تعلیم دی۔ اور کلام مقدس میں بھی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہلاکت میں نہیں ڈالتا۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں دعا کی پھر ایک یہ بھی تاثیر ہے کہ جس وقت انسان اللہ کے حضور دعا کرتا ہے، خاص طور پہ دوسرے کے لیے، تو اس کے دورے فائدے ہوتے ہیں۔ ایک تو جس کے لیے دعا کی اس کو خیر و برکت ملی، مستجاب ہونے پہ اس کی مشکل حل ہوئی، اس کی ضروریات پوری ہوئیں، الحمدللہ۔ اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور کرم اس کو نصیب ہوا۔ دوسرا، کرنے والے کے حق میں یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے یا جذبہ خیر سگالی کا اظہار کرتا ہے، تو اللہ کریم یہ جائزہ لیتے ہیں کہ اس نے میرے بندے کے ساتھ اتنا پیار کیا، اور اس کے لیے اس قدر یہ متفکر ہے، اور اس قدر عاجزی اور انکساری سے یہ دعائیں کرنے میں لگا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ دعا پہلے اس کے حق میں قبول فرماتے ہیں، پھر جس کے لیے کر رہا ہے اسے، تو دورہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ کھانے کے حوالے سے بھی ہمیں جس طرح سونے کے لیے دعا ہے، صبح اٹھنے کے لیے دعا ہے، تو سرکار نے فرمایا کہ کھانا کھانا ہو تو اس وقت بھی جو ہے وہ ہاتھ دھو کر اور اہتمام سے، جو سنت طریقہ بیٹھنے کا، یہ کھڑے ہو کے یا چل پھر کے، یہ اسلامی روایات میں نہیں ہے، الا کہ کوئی شرعی مجبوری ہو تو بسم اللہ شی پڑھ کے کھانا شروع کیا جائے۔ بعض روایات میں ہے کہ وہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ تو کھانا کھا لیا جائے تو پھر اٹھنے سے پہلے دعا کی جائے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکسانا وآوانا والبسنا وجعلنا من المسلمین، اور بھی اس سے بھی طویل دعا ہے۔ اب میزبان کے لیے دعا کرنی ہے تو اس میں فرمایا کہ اللہم اطعم من اطعمنا واسق من سقانا، سبحان۔ کہ اے اللہ جسے ہمیں کھلایا تو بھی اسے کھلا،
جس نے ہمیں پلایا تو اس کو پلا. سبحان اللہ. تو اس کے لیے دعا جو ہے پھر ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. تو یہ بھی جمع کا صیغہ ہے، اے اللہ ہمیں عطا فرما اپنی جناب سے. تو اسلامی تعلیمات کے اندر سرکار کا فرمان ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. سبحان. تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے. تو یہ دعا کرنا، اگر کوئی اہل خانہ کے کچھ مخصوص معاملات ہیں یا انہیں خصوصی دعاؤں کی ضرورت ہے تو ان کے مثلا کوئی بیمار ہے، اللہم اشف مرضانا یا شافی الامراض، تو اے اللہ جتنے بیمار انہیں شفا عطا فرمائیں. کیونکہ بعض کا اہل خانہ کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم نے جو میزبان کی بے میزبانی کی ہے، مہمان کی خدمت کی ہے، تو ایک تو شرعی طور پہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 10 برکتیں دیتا ہے، ایک حصہ وہ مہمان استعمال کرتا ہے اور 9 حصے میزبان کے لیے اللہ تعالیٰ قائم فرما دیتا ہے. تو اسی لیے سرکار نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں جو مہمان کی خدمت نہ کرے یا عزت نہ کرے اپنی توفیق کے مطابق. تو مہمان بلائے جان کی بجائے مہمان برائے رحمت. لیکن جو مہمان ہے اس کے لیے بھی عذاب ہے کہ وہ گھر والوں کے لیے تکلیف یا مشقت کا باعث نہ بنے. اسی لیے فرمایا کہ جب تم کسی کے مہمان بنو تو کوئی نہ کوئی ہدیہ، کوئی تحفہ اپنی توفیق کے مطابق، اور کچھ نہیں کچھ خشک لکڑیاں لے جو، کوئی ایک وقت کا کھانا چائے بن جائے، کوئی صاف کوئی پتھر ہی لے جو، بچے کو ویٹ پیپر یا کسی اور کام کے لیے استعمال ہو جائے. تو یہ مہمان نوازی کے آداب ہے. تو جو میزبان ہے وہ اپنی محبت پیش کرے اور جو مہمان ہے وہ اپنی محبت پیش کرے. تو اسی لیے فرمایا سرکار کی وہ حدیث قدسی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اَیْنَ مُتَحَابُّونَ فِیَّ اَیْنَ مُتَجَالِسُونَ فِیَّ. آ جائیں وہ میرے عرش کے سائے میں، آ جائیں وہ لوگ جو دنیا میں میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، ایک دوسرے کے قریب بیٹھتے تھے. تو اس اعتبار سے یہ مل بیٹھنا، یہ کھانا پلانا، یہ بھی سرکار کا فرمان ہے کہ جو کھانے کھلاتا ہے اللہ اس کی رزق اور عمر میں برکت پیدا کر دیتا ہے. جو کھانے کھلاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اور عمر میں برکت پیدا کرتا ہے. اور جہاں تک بات ہے شکریہ کی، تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے سورہ رحمان میں حل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہو سکتا ہے. ناظرین، یہاں پہ وقت ہو ایک چھوٹے سے وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد.